ہسٹوریکل فگرز ہیں، لیکن جو میریکلز کی کہانیاں ان سے اٹیچ کری جاتی ہیں وہ ہسٹوریکل نہیں ہے۔ نہ تو سائنٹسٹ نہ ہی ہسٹورینز انہیں سچ مانتے ہیں، یا پھر پروفٹ محمد کی کہانی کی کیسے انہوں نے چاند کو اپنی تلوار سے 2 حصوں میں بانٹ دی۔ یہ سب مائتھولوجیکل کہانیاں ہیں، سائنس اور ہسٹری میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کس طرح آپ نے دیکھا کہ مشہور یوٹیوبر دھورو راٹھی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور و معروف معجزے کا واقعہ ہے انشقاق القمر، یعنی شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے مطالبے پر کیے تھے، اس واقعے کو دھورو راٹھی نے یہ کہتے ہوئے نکار دیا کہ اس واقعے کے ہسٹوریکل یعنی تاریخ کے اندر اور سائنس کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہرحال دھورو راٹھی کے اس سوال ہی پر ہم مختصراً اور بہت ہی کئی طریقوں سے جواب دینا چاہیں گے۔ یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ ہے، دھورو راٹھی نے ایک لفظ اپنی طرف سے بڑھایا، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ بہرحال مسلمانوں کا یہ کبھی بھی دعویٰ نہیں تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے اللہ کے رسول نے بذات خود اپنی تلوار سے کیے تھے۔ بہرحال یوٹیوبر جو مشہور دھورو راٹھی ہیں، یہ بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں، فیکٹ پر بات کرتے ہیں، اور ان کی جو ویڈیوز ادھکتر اور زیادہ تر ہوتی ہیں وہ سائنس پر مبنی ہوتی ہیں، اور یقیناً بہت اچھی تفصیلی اور تحقیقی بحث کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک اسلام اور اسلام کے خاص واقعات جو معجزات سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ایسے بارے میں دھورو راٹھی بات کرتے ہیں تو یقیناً وہ کمی اور کوتاہی پر مبنی ہوتی ہیں، اور وہ تجربے، مشاہدے اور تاریخ کا صحیح معنی میں مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہیں۔ بہرحال اس پورے سوال کے ہم 3 طریقے سے جواب دیں گے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا تعلق کیا تاریخ سے ہے، کیا عقیدے سے ہے، یا پھر سائنس سے ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتلا دوں کہ تمام مسلمانوں کو اس واقعے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس واقعے کا ذکر اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم میں ہے، 27ویں پارے میں ہے، سورہ قمر کے اندر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آن پہنچی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہوں، اور دیگر صحابی مطعم بن زبیر ہوں، ان تمام صحابیوں نے اس واقعے کی کیا کی ہے؟ تصدیق کی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مینا کے میدان میں تھے، کفار نے مطالبہ کیا اور کفار نے یہ کہا کہ آپ انسانوں پر تو جادو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ آپ آسمان پر جادو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ حقیقت میں سچے نبی ہیں تو آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، جو 14ویں رات کا چاند تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا، اور وہاں پر جو وکٹمز موجود تھے اور وہاں پر جو شاہدین تھے، ان تمام لوگوں نے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ادھر ہے اتر کی طرف، اور دوسرا چاند کا ٹکڑا دکھن کی طرف ہے اس طرف۔ اور ان تمام شہداء نے اس شہادت کو اور اس گواہی کو اس انداز سے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے، اور امت مسلمہ آج تک اس شہادت کو، اس واقعے کو یقینی طور پر اپنے ایمان کا جز اور حصہ بنائے ہوئے ہے۔ لہذا ان روایات کو بیان کرنے والوں کی تعداد اتنی ہے کہ ان کو جھٹلانا ناممکن درجے میں ہے۔ تو بہرحال یہ بات سمجھ لینا کہ اس واقعے کا تعلق عقیدے اور ایمان سے، اور تمام مسلمان اس واقعے کو سچا مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن اور حدیث سے واقعہ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے کہا اب تم گواہ رہنا، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے تو اس حقیقت کو ایکسپٹ کیا، یعنی اس چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد ایمان قبول